اور فرما دیا اب جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہو گیا نا بھائی, اب جاؤ. پریشان ہے آدمی. ہم تو اتنی لمبی چوڑی فہرست لے کر آئے تھے, اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے آئے تھے. ہم یہ تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ 5-6 تعویذیں ملیں گی اور دیر تک حضرت دعا کریں گے, دیر تک حضرت دعا کریں گے. یہاں تو بس 2 لفظوں میں معاملہ ختم. ارے بھائی جاؤ نا بھائی, ہو گیا نا بھائی, سب ٹھیک ہو جائے گا, جاؤ. خاندان کا اگر کوئی پد رکھتا تو ہمیشہ اشارہ کرتا تھا نکل جا, اب تیرا کام ہو چکا ہے, بھگ جائے. اب بلا وجہ میں یہاں مت بیٹھ. تو سرکار کلا کسی کو بلا وجہ نہیں بیٹھالتے. تم جس مقصد سے آئے ہو لو اور جاؤ, لو اور جاؤ. چونکہ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ ہمارے پاس آنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جس کو لیمن جوس کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک وہ جسے بسکٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک وہ جو ننگا بھوکا آتا ہے. تو لوگوں نے کہا حضور سمجھ میں نہیں آیا. کہا ایک وہ ہے جو تعویذ لینے آتا ہے, تعویذ دے دیتا ہوں, لیمن جوس. بچہ ہے, خوش ہو جائے, کیونکہ ہر پیر کے سامنے مرید کی حیثیت بچے کی ہے, بچے کی ہے, بیٹا ہے, اولاد ہے, روحانی اولاد. تو اب اولاد جس چیز سے مان جائے, تو کچھ اولادیں ایسی ہیں جنہیں لیمن جوس کی ضرورت ہے, فوراً دے دیتا ہوں. اور کچھ اولادیں ایسی ہیں کہ اس سے زیادہ کی ضرورت, اسے لیمن جوس بھی چاہیے اور دوسری چیز کی ضرورت. تو اس کو پھر یعنی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور تعویذ دینا, یعنی لیمن جوس کی بھی ضرورت, بسکٹ کی بھی ضرورت, وہ دونوں دے دیتا ہوں. ایک آتا ہے ننگا بھوکا, تو کہتا ہے کہ میرا ظاہر بھی گندا, میرا باطن بھی گندا, میں بھوکا ہوں. یعنی میری بھوک, میری روح بھی بھوکی ہے, میری روح کی بھی ضرورت ہے, میرے ظاہر کو بھی ضرورت ہے, میرے باطن کو بھی ضرورت ہے. تو دوستو ایسوں کو بھی نوازا جاتا ہے. ایسے بھی لوگ آتے کہتے 3 ہی طرح کے. تو انہی میں سے ایک ننگا بھوکا پہنچ گیا, ایک ننگا بھوکا پہنچ گیا. حضرت میں شرابی ہوں, میں شرابی ہوں اور شراب چھوڑوں گا نہیں. جہاں جہاں گیا ہوں لوگوں نے بھگا دیا ہے. جس بارگاہ میں پہنچا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں پر شرابی ہوں, شراب ضرور پیوں گا اور مجھے مرید کر لیجیے, تو لاہور پڑھ کے بھگا دیا کہ اب آپ بتائیے کیا کریں گے. میں آپ کے پاس مرید ہونے آیا ہوں, یہ میری ضرورت ہے, اور جو بات سچی ہے وہی بتا دوں. میں شرابی ہوں, شراب ضرور پیوں گا, چھوڑوں گا بھی. تو اعلیٰ حضرت شفیع میاں نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جا, مرید ہونا ہے نا, ہو جا, کر لوں گا. جیسے تو نے شرط پیش کی ویسے میں ایک شرط میری بھی. کہ حضور فرمائیں, کہ میری شرط یہ ہے کہ جب میں رہوں سامنے تو مت پینا, میرے سامنے مت پینا. تو دوستو شرابی تھا, یہ لٹیا تھریا والا نہیں تھا, یعنی گستاخ نہیں تھا. شرابی تھا, مجرم تھا پر گستاخ نہیں تھا. چیخ پڑا کہ پیر و مرشد شرابی ہوں پر گستاخ نہیں ہوں, کہ آپ کے سامنے پیوں. شرابی ہوں پر یہ جانتا ہوں کہ پیر کے سامنے کوئی غلط عمل کرنا گستاخی ہے, سب کے خلاف ہے. تو حضور شرابی ضرور ہوں پر گستاخ نہیں ہوں. کہا پر ٹھیک ہے, لا ہاتھ لا. بیعت کر لیا. اب تو بڑا مست ہے نا, بڑا مست تھا. واہ بھائی واہ, پچھلے زمانے سے پیر تلاش کر رہا تھا, نہیں ملا, جہاں گیا لاہور پڑھ کے بھگا دیا گیا. کیا شاندار پیر ہے, مرید بھی کر لیا, شراب کے لیے منع بھی نہیں کیا. اب تو دنیا بھی میری, آخرت بھی میری. مجھ سے زیادہ کون بلند ہے؟ اس وقت ساری کائنات کی دولت میرے ہاتھ میں. اب چاہیے کیا؟ دنیا بھی مل گئی جس کا میں عاشق تھا, وہ بھی مل گئی, آخرت پیر کی وجہ سے مل جائے گی. بہتر ایسا شاندار پیر ملا ہے جو شبیہ غوث اعظم ہے, 3 محبوبوں کا نظر کردہ اور پروردہ ہے, کوئی معمولی ذات نہیں. عذاب گھر پہنچا کر اب چلو سیلیبریٹ کریں, مرید ہو گیا ہوں, اب جشن منایا جائے. پہلے تو چھپ چھپ کر پیتا تھا, اب کیا پریشانی ہے, کوئی مولانا آ جائے
اے مولانا صاحب جاؤ گھر بیٹھو، ابھی تو میں سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہوں، اور کسی ایسے ویسے سے نہیں، پروردہ شاہ محبوبہ سے لے کر آیا ہوں، جانشین مخدوم سبنا سے لے کر آیا ہوں۔ مست ہو کے پہنچا، بوتل کھولی، گلاس رکھا، پینا چاہتا ہے، جیسے ہی گلاس اٹھایا پینا ہی چاہتا ہے کہ سامنے دیکھتا ہے سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کھڑے، فوراً چھپا لیا، ادباً چھپا لیا، کھڑا ہو گیا، سوچنے لگا کہ شاید پیر صاحب جو ہیں میرے پیچھے پیچھے چلے آئے، چلو ویرانے میں چلتا ہوں جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو۔ پہنچ گیا ایسے مقام پر جو ویرانہ تھا، جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، جیسے ہی پینا چاہا پھر نگاہ اٹھی تو دیکھتا کیا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت سمجھ گیا یہ ولی کا پھینکا ہوا جال ہے، یہ ولی کا پھینکا ہوا جال ہے، میں آزاد نہیں رہ سکتا، اب میں اپنی مرضی سے اڑ، جو میں پیتا ہوں وہ پیے گا یا وہ پیے گا جو تو پیتا ہے؟ میرا خیال ہے سوچنے لگا ہوگا میں تو یار دیسی پیتا ہوں، یہ تو بہت شاندار پیر ہے، کوئی کمی ہے نہیں ان کے پاس، پوری دنیا میں عالم ہو تو ان کا مرید، محدث ہو تو ان کا مرید، مفتی ہو تو ان کا مرید، اپنے وقت کا علامہ ہو تو ان کا مرید، انڈسٹریلسٹ ہو تو ان کا مرید، کیپٹلسٹ ہو تو ان کا مرید، پولیٹیشین ہو تو ان کا مرید، جس کو دیکھو ان کا مرید، کیا کمی ہوگی؟ سب تو ان کے یہاں سے لے کے جاتے ہیں تو ان کے پاس کمی کیا ہوگی؟ تو چلو انہی والی پیئیں جو شاندار ہوگی، امپورٹڈ ہوگی، بڑھیا والی، فوراً کہہ دیا حضور وہی پلا دیجئے جو آپ پیتے ہیں، وہی پلا دیجئے جو آپ پیتے ہیں۔ ننگا تھا بھوکا تھا، ننگا تھا بھوکا تھا، ظاہر بھی گندا باطن بھی گندا، روح تڑپ رہی تھی نیکی کے لیے، کیونکہ روح کی غذا عمل صالح ہے، وہ بھی تڑپ رہی ہے، یعنی ننگا بھی ہے بھوکا بھی ہے، پہنچ گیا وہی پلا دیے جو آپ پیتے ہیں۔ تو دوست یہ اللہ کے ولی جو پیتے ہیں نا، اس کے لیے گلاس اور بوتل کی ضرورت نہیں، ان کے پینے کا انداز الگ، کہا قریب آ، قریب بلایا، سینے سے لگایا، پکڑ کر دبایا اور چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑا ہے تو مست الگ مستی کے عالم میں نکل گیا، جدھر جدھر سے نکلا سب کو مست بناتا ہوا قریب بلایا، پلایا کیا؟ جام وحدت پلا دیا، جام وحدت پلا دیا، یعنی نبی کی محبت دل میں ڈال دی۔ جب نبی کی محبت آ گئی تو اللہ کی محبت، نبی کی محبت، جام وحدت پلا دیا، پوری زندگی وہ جام وحدت پلاتا گیا۔ تو اشرفی ناز کر، اشرفی ناز کر، تو اپنے اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ تو دوستو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بھی نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، 10 سال نگاہوں میں رکھا اسے جو مادر زاد ولی ہے، آ کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا، جسے ہم مخدوم المشائخ حضرت علامہ مولانا حبیب میاں بھی نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، 10 سال نگاہوں میں رکھا اسے جو مادر زاد ولی ہے، آ کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا، جسے ہم مخدوم المشائخ حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد مختار اشرف کی حیثیت سے جانتے، وہ مختار اشرف کہ جسے جاننا ہو تو کسی اور کی ضرورت نہیں، خود اپنی زبان سے کیا کہا یہ جانو۔ ایک بار علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت کا ایک مزاج تھا، بات کرتے اور پھر ایک دم سے ایک بات کو جب پلٹ دینا چاہتے تھے تو وہ اختیار اللہ نے انہیں دیا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں پر ان کا کنٹرول ہوتا،
لوگوں کے دماغ پر کنٹرول، جتنا وہ چاہتے تھے اتنا ہی آپ بول سکتے تھے، ورنہ سوچ کے چاہے جتنا آؤ زبان پر الفاظ نہیں آئیں گے، جتنا اجازت دیتے اتنا ہی بولتا تھا آدمی، وگرنہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، حضرت تو خود سے شروع ہو جاتے تھے، جو بات دل میں ہے حضرت خود بتانے لگتے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، علماء بیٹھے ہوئے اور بات کرتے کرتے حضرت فرماتے ہیں عالم ارواح میں جب اللہ نے کانفرنس بلائی، تمام روحوں کو یکجا کیا، تو ایک طرف تمام انبیاء رسول اولیاء کرام کی روحیں اور ایک طرف قیامت تک پیدا ہونے والے انسان کی روحیں ہیں، اور بیچ میں حضرت آدم۔ کیا فرمایا؟ بیچ میں حضرت آدم۔ اس دور میں آپ کے وقت میں میں کھڑا ہوں۔ آپ اندازہ کریے، اب آپ اندازہ کریے کہ سرکار کلاں کا مقام کیا ہے، مقام کیا ہے۔ تو دوستو، اس سرکار کلاں جو بیٹے ہیں سلطان الواعظین کے، اس عالم کے بیٹے ہیں، اس فقیر کے بیٹے ہیں، کرتا تو ہے فقیری پر شان ہے شہنشاہی کی، شان شہنشاہی میں فقیری کرتا ہے، جسے ہم عالم ربانی سلطان الواعظین مولانا سید احمد اشرف کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے اس زمین کو سب سے پہلے اپنے قدموں سے برکت دی، وہ ذات ہیں۔ تو دوستو، ان کے علم کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، 40 دن اسی آیت کریمہ پر تقریر کرتے رہے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ اور جب 40 دن تقریر کر کے آخری لمحات میں کہ الصلاۃ والسلام پڑھا جائے تو فرماتے ہیں کہ فقیر کے پاس وقت نہیں، فقیر کے پاس وقت نہیں، وگرنہ میں اس آیت کریمہ پر ابھی تو میں نے بولنا شروع کیا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب اس تقریر کو سن رہے تھے، اس جملے کو سنا اور پہنچے ملاقات کے لیے۔ یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب وہ ہیں کہ انڈیوائیڈڈ انڈیا، پارٹیشن نہیں ہوا تھا اس دور میں، صرف 2 پیروں کا نام لیا جاتا تھا، شبیہ غوث اعظم اور پیر جماعت علی شاہ صاحب، اور اس میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ ان کے مرید زیادہ یا ان کے مرید زیادہ۔ تو آپ اندازہ کریے، ایسا پیر وہ پہنچتے ہیں کہ شہزادے آپ کا تعلق کیا ہے، کیونکہ جانتے نہیں تھے، ملاقات نہیں تھی۔ تو فرمایا میں غوث العالم سید اشرف جہانگیر کی آل سے ہوں۔ کہا بس، اب آگے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ آپ ہی کا حق ہے، یہ آپ ہی کا حق ہے کہ بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ، اس لیے کہ ہم کو تو بولنا ملا ہے تو آپ کے گھر سے ملا ہے، غوث اعظم کے صدقے میں ملا ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے غوث اعظم کے صدقے میں ملا ہے۔ تو دوستو، احمد کے گلشن میں، احمد کے گلشن کا وہ خوشبودار پھول، وہ تر و تازہ پھول، احمد کے گلشن کا تر و تازہ پھول مختار ہے، مختار ہے، اور اس مختار کا اظہار، اس مختار کا اظہار دوستو، اس مختار کا اظہار علی ہے، انوار ہے، محمود ہے، اشرف ہے۔ کوئی بڑائی نہیں بیان کر رہا ہوں، اللہ نے اجازت دی ہے، ارے جب ہے تو بولوں گا نہیں، یہ تو خود کہہ رہا ہے۔